عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، حضرات وقار بھائیوں دوستوں بزرگوں، علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے مذہب کے بہترین لوگ، بہترین انسان کون ہیں، فرماتے ہیں یہودی بول کے کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حواری اصحاب، ان کے ساتھی۔ پھر یہی سوال اگر عیسائیوں سے کیا جائے کہ بھئی تم لوگ بتاؤ تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں، فرماتے ہیں عیسائی کہیں گے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے اصحاب، ان کے ساتھی۔ امام ابن ابی العز فرماتے ہیں پھر یہی سوال یہ سیاہ دل والے گستاخان اصحاب رسول سے کیا جائے کہ بھئی تم لوگ بتاؤ کہ نعوذ باللہ تمہارے مذہب کے سب سے برے ترین لوگ کون ہیں، فرمایا کہ کہیں گے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے اصحاب، ساتھی، صحابہ۔ فرماتے ہیں کہ ان کا دفاع کرنا، ان کی شان بیان کرنا، عزت کرنا تو دور کی بات، یہ اپنے ہی منہ سے ان کی گستاخی کریں گے اور نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں تک دیں گے۔ اور یہی بات آپ سروے کریں کہ اس سیاست جس کو ہم کہتے ہیں سیاست گندی ہو چکی ہے، جس نے بدنام ہونا ہے سیاست میں چلا جائے، سیاست دان بن جائے۔ آپ کسی بھی پارٹی کے، پی ٹی آئی کی پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ان کی حکومت ہے، اگر آپ عمران خان کو بھائی برا کہیں تو اس کے حواری ساتھی کیا بھائی برداشت کریں گے؟ نہیں، کبھی بھی قانون حرکت میں آئے گا، اس کا دفاع کریں گے۔ اگر نون لیگ کے شہباز شریف کو، نواز شریف کو برا کہا جائے تو وہ تو خاموش رہیں گے، لیکن ان کے حواری ساتھی جو ہیں ان کا دفاع کریں گے کہ اس نے ہمارے لیڈر کو برا کیوں کہا۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان سے بدترین لوگ کون ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرنا تو دور کی بات، ان کو خود برا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ، آپ سوال کریں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، تم کو، اللہ آپ کو صحابہ سے کتنا کو پیار ہے۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے۔ اب سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے دنیا پہ تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، ان کا گروہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے پوچھنے والوں کہ صحابہ سے کتنا تم کو پیار ہے، آؤ پھر میں بتاتا ہوں کہ اگر میں نے قرآن پاک کے اندر اپنے انبیاء کا، نبیوں کا ذکر خیر کیا ہے نا، تو آپ مطالعہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کو 25 مرتبہ ملے گا۔ وہ ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کا دوست، یار، خلیل۔ فرمایا اگر آپ آؤ عیسیٰ کا پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، آدم علیہ السلام کا پڑھو، نوح علیہ السلام کا پڑھو، یعقوب و یونس کا پڑھو، فرمایا چند مقامات پہ ان سے سب سے زیادہ بڑھ کے اگر اللہ نے نام لے کے کسی نبی کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، 45 سے 46 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ فرمایا یہ ہے میرے نبی، اور پلٹ کے دیکھنا صحابہ اکرام کی طرف جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا، نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے عرش سے جان کے دیکھا کائنات والوں کی طرف
جو سب سے زیادہ بہترین دل والے لوگ اللہ کو لگے، اللہ نے وہ چن کے میرے یار، میرے ساتھی، میرے جرنیل بنا دیا، صحابہ اکرام۔ فرمایا اب پلٹ کے تم نے دیکھنا ہے صحابہ اکرام کی طرف، نبیوں کا ذکر 45 سے 46 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور میں نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر 100 200 300، یہ فگر اللہ کو پسند ہی نہیں آیا۔ فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پاک کے اندر 750 مقام پہ اللہ نے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ یہ ہیں صحاب، یہ ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ قرآن پڑھی، کتنے ہی جمعے گزر جائیں ان قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ترجمہ کرنے پر جن میں صحابہ کا ذکر ہے۔ اب وقت کم ہے بھائیو، غور کیجئے، ہمارے اس معاشرے کے اندر 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک اہل سنت کا گروہ جس میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی احباب آ جاتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا، شان، عزت، عظمت، تعظیم، توقیر بیان کی۔ اور ان کے برعکس دوسرا گروہ جو اہل تشیع کا ہے، انہوں نے انہی احادیث کی کتابوں میں سے صحابہ کی غلطیاں نکالی، صحابہ سے جو کوئی ایسی معاملات کوتاہیاں سرزد ہوئیں ان کو نکال کے امت کے سامنے رکھا، اور عام انسان جو ہے قرآن و حدیث سے دور، مطالعے سے ناواقف، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی دیکھو تمہارے جو ہیں علماء، اگر رفع الیدین کرنے کی باری آئی بخاری کا حوالہ دیا، اگر آمین بالجہر کی باری آئی بخاری کے اندر حدیث ہے، اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی باری آئی حدیث بخاری میں ہے، بخاری کا تمہارے علماء حوالہ دیتے ہیں، تو یہ دیکھو بخاری کے اندر ہے، یہ صحابی سے نعوذ باللہ زنا ہوا، یہ صحابی نے فلاں غلطی کی، یہ صحابی سے فلاں کوتاہی ہوئی، تو پھر بتاؤ ان کا حل کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم نعوذ باللہ ان کو برا کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنا کر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پہ قرآن آیا، 28واں پارہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اندر 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ایک تھے مہاجرین، اللہ خود ان کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ سچے تھے۔ انصار کی طرف آئیے، فرمایا انصار سے اللہ راضی ہو چکا۔ یہ 2 گروہ، تیسرا گروہ، نبی پاک سے سوال ہوا کہ عام انسان آنے والے جو آپ کی امت کے لوگ ہیں آپ کے بعد، اب وہ کس کا ساتھ دیں؟ وہ کیا دھڑے بنا لیں، گروہ بنا لیں، کوئی علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ہو، کوئی حسن و حسین کے ساتھ ہو، کوئی کسی صحابی کے ساتھ ہو، کیا کیا جائے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے خود طریقہ بتایا، فرمایا کوئی آگے امیر معاویہ کے بارے تم سے بات کرے، کوئی آگے علی المرتضیٰ کے بارے ان کی کوتاہیوں کا تم کے سامنے ذکر کرے، کوئی آگے کسی صحابی کا ذکر کرے تمہارے سامنے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، فرمایا تم نے اس پہ بحث نہیں کرنی، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ پھر کیا ڈیوٹی ہماری؟ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہے، تم نے ان کی باتیں اچھالنی نہیں بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ جو نبی کے اصحاب ایمان لانے میں ہم سے پہل کر کے اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے۔ یہ ہماری ڈیوٹی، یہ نہیں کہنا ہو سکتا ہے سیدنا معاویہ کے اندر ہے چیز پائی جائے، کمی ہو، خامی ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر صحابہ کی شان قرآن سنیے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ قرآن پاک فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ جی کون سے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ جی بیعتیں تو کئی ہوئی ہیں، آپ کن سے راضی ہیں؟
فرمایا تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور ان کی شان، ان کی فضیلت، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، مر مٹنے کی بیعت تھی، جانے نچھاور کرنے کی بیعت تھی۔ فرمایا یہ عام بیعت نہیں تھی، نیچے میرے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب سے اوپر ایک اور ہاتھ تھا، اور رب العالمین کا تھا۔ ایسی بیعت۔ فرمایا پھر اس حدیث کے تحت، اس آیت کے تحت حدیث سنیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ نے بیعت رضوان اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان میرے اصحاب میں سے کوئی میرا صحابی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، حوالے کا ذمہ دار، ان اصحاب میں سے کوئی صحابی کدھر نہیں جائے گا؟ اور بولو یار پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ تقریباً 1500 صحابہ اکرام کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا۔ اور پھر سنیے ان کے اندر، تم تو کہتے ہو صدیق و عمر عثمان جو ہے ان کے ایمان میں شک ہے، نعوذ باللہ، یہ اوپر سے مسلمان ہوئے نعوذ باللہ مان لینے کی خاطر۔ جائیے میرا سوال ہے، کوئی عالم دین ہو اس سے بھی سوال ہے، کوئی عام انسان ہو بے علم ہو اس سے بھی میرا سوال ہے کہ صدیق و عمر عثمان نے جب کلمہ پڑھا، نبی پاک کے پاس کیا تھا؟ نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ حکومت تھی، نہ فوج تھا، نہ جتھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں یہ تینوں اصحاب مال لینے کی خاطر نہیں بلکہ اپنا مال پیغمبر کی شان پہ قربان کرنے کے لیے مسلمان ہوئے۔ جی آپ نے فرمایا 1500 صحابہ میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہیں۔ نبوت والی زبان، وہ زبان، فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ فرمایا وہ میرا نبی جب بھی بولتا ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے، اس کی نبوت والی زبان سے اعلان سارے جنت میں، اور ان میں صدیق و عمر ہیں یا نہیں؟ ان میں شامل ہیں، ان کے اندر ہے، اور میرا ایمان، ہمارا ایمان وہ آج بھی جنت کے اندر ہے، اور قیامت والے دن بھی کدھر ہوں گے؟ اور عام جنت نہیں، فرمایا جنت کے بڑوں کے سردار ہوں گے صدیق و عمر۔ پھر دیکھیے میں نے یہ حدیث بیان کی، ایک بھائی آیا تو کہنے لگا اچھا صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم مانتے ہیں، عثمان تو نہیں تھے نا اس بیعت میں، پھر عثمان کا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا ہوں اس بیعت میں یا نہ ہوں، عثمان وہ صحابی ہیں جن کو نبوت والی زبان سے سب سے زیادہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ اس بیعت کو چھوڑیے، عثمان تو وہ ہیں۔ لشکر روانہ کرنے کی باری آئی، نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو مان دے گا؟ 500 اونٹ دیا، لگایا سامان کے ساتھ، 200 گھوڑا۔ جب یہ 700 چیزیں اونٹ اور گھوڑے نبی پاک کو ملے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، صحابہ سارے تم سن لو، میرا یہ صحابی عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے یہ پھر بھی جنتی ہے۔ جب یہ بات سنی عثمان کی آنکھوں میں آنسو، نبی پاک نے فرمایا کوئی پیسہ چاہیے، نقدی چاہیے؟ عثمان، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، عثمان نے اپنا منہ چھپایا، گھر چلے گئے، گھر سے 100 دینار سونے کے سکے، درہم چاندی کے سکے، دینار سونے کے سکے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائے، نبی پاک کی خدمت میں لا کے آپ کی گود مبارک میں پھینک دیے، رکھ دیے۔ نبی پاک اپنی نبوت والے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک اوپر نیچے کرتے کرتے پہلے الفاظ تھے ما ضر عثمان، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے، اب الفاظ جو ہیں جو کہ فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج کے بعد کوئی گناہ بھی کر لے تو پھر بھی جنتی ہے، کوئی گناہ کر لے۔ میں نے کہا عثمان اگر ہو یا نہ ہو جنتی ہے ہمارا ایمان۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سارے کے سارے جنتی۔ دوسری حدیث اس آیت کے تحت نبی پاک نے فرمایا جس بھی میرے صحابی نے اس بیعت درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، اللہ کی زمین پہ تم سے بہترین انسان اس وقت کوئی نہیں ہے۔
پاک کو بہترین انسان کہا نبی پاک نے. اور امام مالک کا قول یاد رکھیے، پچھلے جمعے سنایا، فرمانے لگے ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت کا سبق درس اس طرح دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کا سبق اور درس یاد کروایا جاتا ہے. دوسرا قول پر فرماتے ہیں میری تم کو نصیحت ہے، اپنے بچوں کو ابو بکر عمر شیخین کی محبت اس طرح سکھانا جس طرح تم ان کو سورہ اخلاص سکھاتے ہو. ابو بکر عمر جنتی انسان، جنت کے بوڑھوں کے سردار. اور یاد رکھیے ہمارا صحابہ سے پیار اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے روزے زیادہ رکھے ہیں، اور سن لو اہل حدیث کا اعلان اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ زیادہ دی ہے، نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی پاک کے ساتھ جہاد کی ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہمارا پیار صحابہ سے کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان آنکھوں کے ساتھ کالی کملی والے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا جس نے میرے چہرے کا دیدار کیا اللہ نے اگر ایمان کی حالت میں ہے تو اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اس سے بڑی فضیلت شان کیا ہو صحابہ کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اب غلطیوں کی طرف آئیے، یہ تھی تھوڑی تمہید. اب غلطیاں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے اور بالکل ہے. جنگ کا مقام ہے غزوہ احد کا میدان. آپ نے فرمایا 50 صحابہ، یہ تمہارا سپہ سالار کمانڈر ہے، اس جبل رومات پہ چڑھ جاؤ تو جب تک میرا حکم نہ ہو تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا. 50 صحابہ کہتے ہیں لبیک، چلیں گے پہاڑ پہ. فرمایا جنگ ہو، امن ہو، فتح ہو، شکست ہو، نیچے نہ آنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. جنگ شروع ہوئی، کافر مغلوب ہونا شروع ہوئے. ان 50 صحابہ انسان تھے نا، انسان تھے. غلطی ہو گئی. یہ جو ان کا سپہ سالار تھا کہتا رہا جب تک نبی پاک کا فرمان نہ آیا، حکم مصطفیٰ نہ ہوا، نیچے نہ جاؤ، غلطی ہو جائے گی. کہنے لگے نہیں، فتح ہو گئی ہے، نیچے چلے جانا چاہیے. میں نے صحیح البخاری کے اندر پڑھا ادھر سے 38 صحابہ اس مقام سے نیچے آگے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، جن کا لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے. انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، پیچھے سے حملہ کیا، اس درے سے مسلمان صحابہ کو مارتے ہوئے نیچے آئے. جو فتح مسلمانوں کو مل رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی. اب شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ. یہ صحابہ ان سے غلطی ہو گئی، نبی پاک کا چہرہ زخمی ہو گیا ہے، ان سے خطا ہو گئی ہے. وکسرت رباعیتہ، آپ کے سامنے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، ان سے خطا ہو گئی ہے. نبی پاک کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان سے خطا ہو گئی ہے. شہید ہی نہیں کیے گئے بلکہ ان کی لاش کا مسئلے کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ان صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک کے 70 صحابہ غزوہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، ان صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ جی یہ سارے صحابہ میدان احد میں کھڑے ہیں، پریشان، آنسو ہیں آنکھوں میں، پتہ نہیں کیا آسمان سے حکم آئے گا، کیا ہم پہ جناب سزا لگے گی. سنیے آسمان سے جبریل آئے، فرمایا محبوب جی وہ صحابہ آپ کے پریشان ہیں جو آپ پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، مال نچھاور کرتے ہیں، اولادیں قربان کرتے ہیں. اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے بھی ان کو معاف کیا ہے، اور اللہ اے میرے نبی آپ کو بھی اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دیں، ان کو کچھ نہ کہنا. جن کو اللہ معاف کرے. نبی پاک کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں، نبی پاک کا چہرہ زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید. فرمایا ان کو کچھ نہ کہنا، فاعف عنہم واستغفر لہم. اللہ بھی معاف کرتا ہے، اے میرے پیارے نبی تم بھی معاف کر دو، اور اکیلا معاف نہ کرنا، ان کے لیے میرے سے دعا کرنا کہ اللہ تو بھی ان پہ راضی ہو کے ان کو معاف کر دے. یہ ہے صحابہ جن کو اللہ معاف کرے. تم ان کی غلطیاں اچھال لو تو تم سے بڑا لعین اور بدترین کون ہے زمانے کا؟ یاد رکھیے جو گستاخان اصحاب رسول ہے، میرا ایمان ہے آپ بھی سروے کریں، ان کے چہرے دیکھ لیجئے، ان کے چہروں پہ آپ کو نور نظر نہیں آئے گا. جو نبی پاک کے صحابہ کا گستاخ ہے گندی بدبو اس کے پاس سے آئے گی. جو پیغمبر کے اصحاب کا گستاخ ہے قرآن و حدیث سے دور نظر آئے گا. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا تم نے میرے اصحاب، میرے نبی کے ساتھیوں کو برا کہا
ہاتھ بھی تیرے ہوں گے، سینہ بھی تیرا ہوئے گا، زنجیر بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، یہ کمر بھی تیری ہوگی، تیرے ہی ہاتھ سے تجھے میں سزا ساری زندگی دلواتا رہوں، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی غلطیاں ہوئیں اچھالنی نہیں، ربنا اغفر لنا، بلکہ اللہ کو کہنا اللہ وہ سارے صحابہ کو معاف کر کے جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما دے، یہ ہماری ڈیوٹی۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی فلاں مقام پہ ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس عورت کو بھی میرے پاس لے آ اور وہ خط بھی لے آ۔ واہ میرے محبوب تیری زبان کے صدقے جاؤں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نبی پاک کا فرمان سنا چلا، جدھر میرے محبوب نے کہا تھا نا اسی مقام پہ عورت بھی۔ اتنی نبی پاک کی نبوت والی زبان، سچی اور سچی۔ مختصر یہ عورت کو کہا خط ہے، خط دے دے اور تو ہمارے ساتھ چل۔ انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، خط تیرے پاس ہے دے دے وگرنہ تیری تلاشی لی جائے گی۔ اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکالا، سیدنا علی کو پکڑایا، وہ اس عورت کو بھی اور یہ خط بھی لے کے نبی پاک کی خدمت میں آ گئے، مسجد نبوی۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما صحابہ بیٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ خط ہے اور یہ عورت ہے۔ آپ نے کہا یہ خط پڑھو، نیچے جو سگنیچر سائن ہے وہ کس صحابی کا ہے یہ دیکھو۔ صحابہ نے جب خط پڑھا نیچے سائن آگے حاتب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سنا فرمایا حاتب جی یا رسول اللہ، فرمایا تو نے ہماری مخبری کی ہے، ہم نے کفار پہ مشرکین مکہ پہ حملہ کرنا ہے، تو نے ساری کی ساری جو صورت حال ہے ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھائیو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری آرمی کیا سزا دیتی ہے مخبری کرنے والے کو؟ سر تن سے جدا، پھانسی۔ فرمایا حاتب یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ جتنے بھی صحابہ تھے سب کا کوئی نہ کوئی مکہ میں تھا، میرا نہ بیوی، میرے بس صرف بچے تھے، نہ بیوی تھی، نہ والدین تھے، نہ رشتہ دار تھے، میں نے کہا میں ان پہ کوئی احسان کر دوں وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، احسان کے بدلہ احسان۔ آپ نے فرمایا حاتب تو نے اللہ کو تکلیف دی ہے، تو نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ جب اتنی بات سنی سیدنا عمر کدھر رہ سکتے تھے، اٹھے تلوار میان سے مارے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، آقا حکم کرنا آپ کا کام ہے، اس کی گردن تن سے جدا کرنا عمر کا کام ہے۔ اب سننا نبی، غلطی ہوئی حاتب سے، نبی پاک نے کیا کیا؟ تانا دیا، تشریح کا نشان بنایا، کوئی گالی دی نا اس میں، کچھ بھی نہیں۔ شان کیا ہے صحابہ کی سنیے، فرمایا عمر بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا حاتب بدری صحابی ہے، اور بدریوں کے متعلق اللہ کا اعلان اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فرمایا عمر بیٹھ جا، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، حاتب کو بالکل تکلیف نہیں دینی، یہ بدری صحابی ہے، اور بدریوں کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھ کے کہا تھا بدریوں آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تم میری جنت کے مہمان ہو، اس کو کچھ نہیں کہنا، بیٹھ جا۔ حاتب کو اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا۔ آگے یہ تیسری حدیث، تو ان کو برا کہے، ان کو گالیاں دے، ان کو برا کہنا یا ان کے سامنے وہ آئے اور ان سے غصے سے پیش آنا، نبی پاک پیش آئے وہ تو اللہ کو گوارا نہیں، صحابہ سے غصے سے پیش آنا بھی اللہ کو گوارا، بولیے تیری گالی کیسے برداشت ہوگی، کیسے گوارا ہوگی؟ مشرکین مکہ آئے، آ کے کہنے لگے اسی تاڑے بیٹھک کر رہی ہے نبی پاک کو، نعوذ باللہ، حدیث کے الفاظ ہیں یہ عام سے انسان ہے، کمزور ضعیف سے انہوں اپنے کولوں اٹھاؤ پھر اسی تاڑی گل سنا گے، اور آپ کی شان کیا ہے؟ حدیث سنا رہی کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں ساری کی ساری دنیا جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں چلی جائے، یہ ہے ان کی شان۔ فرمایا صحابہ اگر تمہارے اٹھنے سے یہ ایمان کے راستے پہ آتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ چلے جاؤ۔ سارے صحابہ چلے گئے، یہ مشرکین مکہ VIP کلاس میں بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کی کرنی سب سے کمزور اور ضعیف صحابی عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے نبینے ہیں وہ آ گئے، نہیں بتانا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رب عزت کی قسم یہ پیغمبر کے پسینے کی خوشبو پا کے پیغمبر تک پہنچ جایا کرتے تھے، پیغمبر کی خوشبو آنکھوں سے نبینے۔ جب آئے نا اپنی سوٹی پکڑتے ہوئے تو مشرکین مکہ نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا پھر اور نعوذ باللہ کمزور ضعیف یا کمینہ جا بندہ آ گیا، نعوذ باللہ، حدیث کے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب یہ بات دیکھی تو وہ حریص علیکم کی شان والے پیغمبر کی نا ماتھے پہ بال آ گیا، تیوری آئی،
جو ماتھے پہ آتا ہے نا غصے کے ساتھ بال، اور آپ نے اس کے ساتھ غصے کی نظر سے دیکھا، رب عزت کی قسم اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ یہ قرآن، اور قرآن پاک کا 30واں پارہ سورہ عبس، فرمایا عبس وتولا، اور کہیے سبحان اللہ، عبس وتولا ان جاءہ الاعمى، اعمى کہتے ہیں نبی کو، ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ 10 آیات اللہ نے اپنے اس جس کو کمزور کہا گیا اس کی شان میں نازل فرما دی۔ فرمایا میرے نبی میں آج تجھ پہ غصے کی ہوا ہوں، یہ سارے مشرکین مکہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ عام کمزور سا میرا بندہ تمہارا صحابی تمہارے پاس آئے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ اپنے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے غصے سے پیش آؤ؟ کس نے اجازت دی؟ آج کے بعد اپنے کسی صحابی سے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے بعد کہتے ہیں نبی پاک کو عبداللہ بن ام مکتوم سے اتنا پیار ہو گیا آپ نے کبھی ان پہ غصہ نہیں کیا ساری زندگی۔ آخری حدیث صحیح البخاری میں ہے، مائز بن مالک نبی پاک کے صحابی زنا ہو گیا، مختصر یہ نبی پاک کے پاس آئے، آپ نے ڈیفینیشن کی، فرمایا اس طرح ہوا جی یا رسول اللہ مجھے اب پاک کیجئے۔ یہ ہے صحابہ، ہمارے سے گناہ غلطی ہو ہم چھپاتے پھرتے ہیں، صحابہ آگے خود کہتے ہیں میرے پہ حد نافذ کیجئے۔ اور یاد رکھیے جو ہے غیر شادی شدہ اس کا زنا کی سزا 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ ہے اس کا رجم۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس کو لے جاؤ، اس کو نا رجم کر دو، زمین کے اندر داخل کر کے کھڑا کر کے یہ سر باہر ہو اور اس کو پتھر مار کے رجم کر دو۔ صحابہ لے کے گئے، مائز بن مالک کو پتھر مارے گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لایا گیا یا اس کا جنازہ پڑھائیے، فرمایا نہیں یار اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کو اسی طرح دفن کر دو، دفن کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد صحابہ آپ کی طرح مسجد نبی میں تشریف فرمایا، نبی پاک کا انتظار ہو رہا ہے نماز کے لیے، 2 گروہ صحابہ کے بنے، ایک کہنے لگا نہیں یار جو مائز بن مالک ہے نا جو اس پہ سزا لگی ہے وہ اس کا کفارہ بن گیا، وہ آج جنت میں ہوگا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں وہ جہنم میں ہوگا۔ تو ان پہ نماز، روزے اور دین اسلام سے دور ان کو گالیاں نکالے، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ نچوڑ صحابہ اکرام کا ایمان دنیا میں، وہ مائز بن مالک کو بات کر رہے ہیں، اللہ سے گوارا نہیں ہوا۔ نبی پاک اپنے حجرے میں ہیں، سیدہ عائشہ کے حجرے میں جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھیے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک اپنی نظریں آسمان کی طرف دکھائیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت کے اندر مائز بن مالک کو جنت کی نہر میں نہاتا ہوا دکھا دیا، نہاتا ہوا۔ فرمایا یہ کیا بات، اب جائیے باہر۔ آپ کے صحابہ کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتا مائز جہنمی ہے، اللہ سے برداشت نہیں ہوا، جائیے ان کو بتائیے آپ نے کس حالت میں مائز بن مالک کو دیکھا؟ باہر رہے۔ سوال کیا نبی پاک نے، صحابہ نے کہا اس طرح یہ کہتے ہیں جنتی، ہم کہتے ہیں جہنمی۔ آپ نے فرمایا میرے مائز کو کچھ نہ کہنا، استغفروا لمائز بن مالک، اٹھو مائز بن مالک کا جنازہ پڑھے، میں اپنی نبوت والی نگاہوں سے اس کو اللہ کی جنت میں نہاتا ہوا دیکھ گیا۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ، اللہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک ان کا یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن حجر اسقلانی کا قول سن لیجیے، آخری میری اس پوری گفتگو کا نچوڑ، وہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، صحابہ اکرام سے غلطیاں نہیں ہوئیں۔ یہ میں نے کچھ جمعے پہلے بیان کیا، ایک بزرگ کہنے لگے جی کینج ہو سکتا ہے، میں نے کہا امام ابن حجر کا قول ہے جنہوں نے فتح الباری شرح بخاری نہیں کی، کہتے ہیں صحابہ سے غلطیاں نہیں۔ اگر صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہی نہ تو بھائی ایمانداری سے بتائیں دین نافذ ہو جانا تھا۔ زنا کی حد کس پہ لگتی، چوری کی حد کس پہ لگتی، کوئی اور چیزوں کی حد روزہ توڑنے کس پہ لگتی؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اپنے پلے یہ قول باندھ لو، صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان سے غلطیاں کروائی ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ کی یہ شریعت اور دین نافذ ہو سکے۔ وہ جانتے ہوئے بھی غلطی کر کے بھی دین کے کام آگے ہیں۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔